اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی الفصل الثالث فی الجعالہ کے بارے میں، اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ یعمل بالمتأخر من الجعالتین، کہ اگر کوئی انسان دو جعل قرار دے، صحیح ہے، ایک کہا کہ اس کام کے بدلے میں 10 دوں گا، پھر دوبارہ کہا میں اس کام کے بدلے 5 دوں گا، تو بعد والے پر عمل کرے گا. صحیح ہے. وَيَعْمَلُ بِالْمُتَأَخِّرِ مِنَ الْجَعَالَتَيْنِ وَلَوْ جَعَلَ لِفِعْلٍ، صحیح ہے، يَصْدُرُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ بَعْضَهُ فَلِلْجَمِيعِ الْجَعَلُ. کیا مولانا اس کے مراد ہیں؟ اس سے مراد ہیں کہ وَلَوْ جَعَلَ لِفِعْلٍ يَصْدُرُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ، کہ اگر آپ نے کوئی جعل قرار دیا، صحیح ہے، کسی ایک کام کے لیے، وَلَوْ يَصْدُرُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ بَعْدَهُ، اور وہ کام انجام پا رہا ہے ہر ایک سے ایک کچھ حصہ، صحیح ہے، فَلِلْجَمِيعِ الْجَعَلُ، تو سب کے لیے جعل ہوگا. مولانا دیکھیے، میں نے کہا کہ یہ میرا گھر گرانا ہے، اس گھر کو گرانے کے میں 50,000 روپے دوں گا. واضح؟ اب اس گھر کو گرایا فرقان نے اکیلے نے نہیں، فرقان، چراغ، صحیح ہے، یوسف، علی اصغر اور غلام علی نے مل کر اس گھر کو گرایا. تو وہ 50,000 فرقان کا ہوگا کہ 50,000 سب کا ہوگا؟ 50,000 سب کا، جب سب نے ایک ایک مقدار گرائی ہو. کہہ رہے ہیں وَلَوْ جَعَلَ لِفِعْلٍ يَصْدُرُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ، اگر کوئی قرار دے کوئی ایک رقم، ٹھیک ہے، يَصْدُرُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ بَعْدَهُ، جن میں سے ہر ایک سے کچھ حصہ قرار پائے، انجام پائے، فَلِلْجَمِيعِ الْجَعَلُ، تو وہ جعل کس کے لیے ہوگا؟ سب کے لیے ہوگا. یعنی پیسہ دیا جائے گا، ایسا نہیں کہ 50,000 سب کو دیا جائے گا، نہیں، 50,000 دیا جائے گا، وہ 50,000 تقسیم ہو جائے گا جتنے لوگ اس کام کو انجام دینے میں شریک ہوئے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں مولانا وَلَوْ صَدَرَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ جَعَلٌ. کیا مراد ہے اس سے مولانا؟ کہہ رہے ہیں وَلَوْ صَدَرَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ، اگر ایک کام کئی لوگوں سے قرار پائے، کئی لوگوں سے انجام پائے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ جَعَلٌ، تو سب کے لیے جعل ہے. مثلا مجھے جو دیسی مرغی کا انڈا لا کر دے گا، میں اسے 10 روپے ایکسٹرا دوں گا. اعلان کر دیا، پتہ چلا 4 لوگ دیسی انڈے کا جو ہے لے کر آ گئے، تو ہمیں چاروں کو کیا دینا ہوگا؟ 10 روپے ایکسٹرا دینا ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ صحیح ہے. کوئی معین تو نہیں کیا تھا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا ایک ہماری ضرورت تھی، ہو گیا، باقی لے جاؤ، تو نہیں، چونکہ آپ کی لدا پر اس نے کیا کیا؟ محنت کیا، ڈھونڈا، تلاش کیا اور لے کر آیا ہے. کرے وَلَوْ صَدَرَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ، اگر ایک کام صادر ہو ایک سے زیادہ سے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ جَعَلٌ، تو ہر ایک کے لیے جعل ہوگا، یعنی ہر ایک کو اس کی اجرت ادا کی جائے گی. وَلَوْ جَعَلَ لِلرَّدِّ مِنْ مَسَافَةٍ فَرَدُّوا مِنْ بَعْدِهَا فَلَهُ النِّسْبَةُ، فَرَدَّ مِنْ بَعْدِهَا فَلَهُ النِّسْبَةُ. کیا مراد ہے اس سے مولانا؟ کہہ رہے ہیں اگر کوئی اجرت قرار دے لِلرَّدِّ مِنْ مَسَافَةٍ، یعنی اگر کوئی کہے اس طرح سے کہ اگر کوئی میرے غلام کو نجف اشرف سے لا دے، صحیح ہے، یا پاکستان سے لا دے، انڈیا سے لا دے، کوئی شہر سے بتا دے کہ اگر میرا غلام ہے وہاں سے کوئی لا دے تو اس کو میں اتنے درہم یا اتنے روپے دوں گا، اور وہ شخص اس کے کچھ حصے سے لائے، صحیح ہے، تو اس کو اتنی ہی اجرت دی جائے گی. مثلا کسی انسان کا بیٹا فرار ہو گیا، فرار ہو کے غلام کی مثال تو ابھی کیا ہے،
ناسمجھی والی دلیل ہے. بیٹا کسی کا بھاگ گیا، صحیح، اور چلا گیا، پتہ چلا دلی گیا، کہا جو دلی سے اس کو لائے گا اس کو میں 5,000 روپے دوں گا. اب وہ دلی ابھی نہیں گیا تھا، ابھی تھا پتہ چلا الہ آباد میں ہی، اور الہ آباد سے آپ اس کو پکڑ کے لے کر آ گئے، تو اب اس کو دلی والی اجرت نہیں دی جائے گی. وہ اجرت 5,000 کس کے لیے تھے؟ دلی سے لانے کے لیے. لیکن ابھی کہاں سے لائے؟ الہ آباد سے. تو اس کی اجرت اتنی ہی دی جائے گی جو الہ آباد کی نسبت سے، اور دلی اور الہ آباد میں جو دوری واقع ہے اس کی نسبت سے وہ پیسہ اس میں کیا کر دیا جائے گا؟ کم کر دیا جائے گا. سمجھ میں آ گیا مولانا؟ کہہ رہے وَلَوْ جَعَلَ لِلرَّدِّ مِن مَسَافَةٍ، اگر ایک معین مسافت سے واپسی کے لیے جعل قرار دے، فَرَدَّ مِن بَعْضِهَا، تو وہ وہاں تک نہیں گیا لیکن اس کے بعض تک سے واپس لے آئے، فَلَهُ النِّسْبَةُ، تو اس کو وہی نسبت سے دیا جائے گا، یعنی اس کی جعل اسی نسبت سے ہوگی. وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ فِي عَدَمِ الْجَعْلِ. ہاں مولانا اب یہ مسئلہ الگ ہے. وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ فِي عَدَمِ الْجَعْلِ، کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر مالک اور کام کرنے والے میں آپس میں اختلاف ہو جائے، دونوں جھگڑ جائیں، مالک کہے کہ میں نے کوئی معین اجرت کا اعلان نہیں کیا تھا غلام کو واپس کرنے میں، اور عامل کہے کہ نہیں تم نے 2 دینار مثلا معین کیے تھے، تو وہاں پہ بات کس کی مانی جائے گی؟ کہا والقول قول المالک. کس کی بات مانی جائے گی؟ مالک کی. فی عدم الجعل، مثلا اس نے کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ اتنا پیسہ دوں گا، وہ کہے میں نے نہیں کہا ہے، صحیح، تو وہ کہا بات کس کی مانی جائے گی؟ والقول قول المالک، مالکی فی عدم الجعل. وفی تعیین المجعول فیہ، اور مولانا دیکھیے وفی تعیین المجعول فیہ وفی القدر فیثبت فیہ الاقل من اجرت المثل. کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولانا؟ یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں وفی تعیین المجعول فیہ، کہ عامل آئے غلام کے ساتھ اور مالک اور عامل کے بیچ میں اختلاف پیدا ہو جائے، مالک کہے کہ میں نے کہا تھا کہ جو میرے اونٹ کو پلٹائے گا نہ کہ میرے غلام کو، صحیح ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اور عامل کہے کہ نہیں تم نے کہا تھا غلام کو واپس لانے کے لیے اور میں آپ کے غلام کو لے آیا تو مجھے اجرت دو، تو وہاں پر بھی بات کس کی مانی جائے گی؟ مالک کی مانی جائے گی، اور عامل کو وہاں کوئی چیز نہیں دی جائے گی. کب تک نہیں دی جائے گی؟ جب تک عامل کے پاس کوئی شاہد موجود نہ ہو. اگر اس کے پاس شاہد ہے کہ آپ نے جو ہے اتنے لوگوں کے سامنے مجھ سے کہا تھا کہ جو میرے غلام کو لائے گا اس کو اتنا دوں گا، صحیح ہے، پتہ چلا کہ غلام سے مالک نے پیچھا چھوڑایا تھا، اب کیا کریں گے؟ کہا کہ بات کس کی مانی جائے گی؟ مالک کی. گواہی دے تو کس کی؟ غلام کی. گواہ موجود نہ ہو تو مالک کی. والقول وفی تعیین المجعول فیہ، مجعول یعنی جس کے بارے میں ہم رقم ادا کر رہے ہیں، مالک کہے کہ میں نے اپنے اونٹ کو کہا تھا، وہ کہے کہ نہیں آپ نے غلام کو کہا تھا، صحیح ہے، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ مالک کی. وفی القدر فیثبت فیہ الاقل من اجرت المثل والمدعی وعدم السعی. دیکھیں مولانا اس سے مراد کیا ہے. وفی القدر، اگر مالک اور عامل کے درمیان اختلاف ہو جائے کس میں؟ مقدار کے بارے میں. مثلا مالک نے اعلان کیا کہ جو میرے غلام کو واپس لائے گا اس کو میں 1 دینار دوں گا،
اور عامل کہے کہ نہیں آپ نے کہا تھا کہ جو میرے غلام کو لائے گا اس کو میں 2 دینار دوں گا. سمجھ میں آئی بات؟ فَيَثْبُتُ فِيهِ صحیح ہے. تو اس میں ثابت ہوگا حکم کس کے لیے؟ عامل کے لیے. کس کے لیے بیٹا؟ عامل کے لیے. اقل من اجرت المثل صحیح ہے. وہ اجرت جو اجرت مثل سے کیا ہو؟ کم ہو. یعنی کیا مراد ہے؟ المدعی. کیا مراد ہے اس سے مولانا؟ یعنی وہ اجرت جس کا عامل دعویٰ کر رہا ہے، اگر وہ غلام کو واپس پلٹانے کی اجرت وہی ہے کہ جو وہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس کو دی جائے گی. نہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر غلام کو پلٹانے کی اجرت عام طور پر 1 دینار سے زیادہ ہوتی ہو تو اس کو 2 دینار دی جائیں گے. صحیح ہے. اور اگر اس سے کم ہوتی ہو تو اس کو کیا دیا جائے گا؟ اجرت المثل دیا جائے گا. دیکھیں مولانا کیسے. وفی القدر، اور اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے کس میں؟ اجرت کی مقدار کے بارے میں. فَيَثْبُتُ فِيهِ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَيَثْبُتُ، تو وہ ثابت ہو جائے گا. اگر اس نے دعویٰ کیا کہ مالک کا 1 دینار، وہ کہے 2 دینار، تو 2 دینار اس کے لیے ثابت ہیں. کب؟ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَالْمُدَّعِي. صحیح ہے کہ اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے 2 دینار کا اور 2 دینار غلام کو پلٹانے کی اجرت ہوتی ہے تو اس کو 2 دینار دیے جائیں گے. اور اگر اس سے کم ہوتی ہے تو اجرت المثل دیا جائے گا. کیا اجرت المثل؟ یعنی اس جیسا کام انجام دینے کی، اس پر کتنا ٹائم خرچ ہوا، دن بھر خرچ ہوا کہ 2 دن خرچ ہوا، اس اعتبار سے اس کو جو مزدوری بنتی ہے وہ دی جائے گی. اس کے علاوہ وعدم السعی سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے مثلا دونوں میں اختلاف ہو جائے مالک اور عامل کے درمیان. سوچئے کہ کتنا باریک بین ہے شریعت. ایک ایک چیز بیان کر دی گئی ہے کہ غلام کو پلٹا کے لائے کا ہے، جو نجف سے لے کر آئے گا اس کو میں 8 درہم دے دوں گا مثلا، یا 10 درہم دے دوں گا. اب جب وہ لے کر آیا، کوئی پتہ چلا غلام علی غلام کو لے کے چلے گئے، کہا یہ میں لے آیا آپ کا غلام، اور جھگڑا دونوں میں ہو جائے اور عامل کہے کہ میں نے جو ہے، ارے مالک کہے کہ تمہارے پاس یہ غلام پہلے سے موجود تھا، تم اس کو نجف سے لے کر نہیں آئے. آئی سمجھ میں؟ اور جو عامل ہے وہ کہے کہ میں غلام کو کہاں سے لے کے آیا ہوں؟ نجف سے لے کے آیا ہوں. تو یہاں بات کس کی جائے گی؟ جاعل کی بات مانی جائے گی، یعنی مالک کی مانی جائے گی. کب؟ جب اس کے پاس کوئی شاہد نہ ہو، اور مالک بھی کیا کھائے گا؟ قسم کھائے گا. آئے سمجھ میں؟ اور اگر مالک کے عامل کے پاس شہادت و گواہی ہے تو پھر اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا. وعدم السعی، اگر دونوں میں تنازع ہو جائے کہ اس نے کوشش نہیں کی ہے، محنت نہیں کی ہے، صحیح ہے، اس کے پاس یہیں کہیں موجود تھا، پکڑ کے لے کے آ گیا ہے، تو بات اگر قسم کھائے وہ کون؟ مالک، تو اس کی بات مانی جائے گی. اور یا اس کے پاس گواہ موجود ہوں عامل کے پاس، تو پھر اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا اور اس کو اجرت کا حقدار ہوگا، ورنہ تو پھر اجرت کا حقدار نہیں ہوگا. والحمدللہ رب العالمین.